اکثر کلاسز میں ایک ایسا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، جو سب کے لیے ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر ہم اس مسئلے کو مسئلے کے طور پر نہ دیکھیں بلکہ اسے کردار سازی کا ایک موقع سمجھیں؟ چلیں اسی بات کو سمجھتے ہیں ایک مثال کے ذریعے کہ ایک تیز رفتار گھوڑے کو ایک ماہر سوار کی ضرورت آخر کیوں پڑتی ہے۔ تو سوال وہی ہے کہ آخر اس اسٹوڈنٹ کا کریں کیا؟ اگر اسے نظر انداز کرتے ہیں تو مسئلہ اور بڑھ جاتا ہے، اور اگر صرف سختی کریں تو وہ تو سیدھا باغی ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسی کشمکش ہے جس سے بہت سے ٹیچرز روز گزرتے ہیں۔ اس مسئلے کو سمجھنے کا ایک بہترین طریقہ اس مثال میں ہے۔ سوچیں کہ یہ بچہ ایک تیز رفتار گھوڑے جیسا ہے۔ اب اگر اس کی لگام نہ ہو تو وہ تو گرائے گا ہی، لیکن اگر اسے صحیح سمت دے دی جائے تو یہی گھوڑا ہے جو منزل تک دوڑا کر لے جائے گا۔ تو بات توانائی کو دبانے کی نہیں ہے، اصل کمال تو اسے صحیح سمت میں موڑنے کا ہے۔ تو ہمارا پہلا قدم ہے روزانہ کی لگام، یعنی وہ چھوٹے چھوٹے اقدامات جو روزمرہ کی بنیاد پر بتدریج بہتری لا سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ کیسے ہوگا۔ یہاں سب سے اہم اصول، اور یہ بہت ضروری ہے، کہ اصلاح ہمیشہ اکیلے میں کی جائے۔ دیکھیں جب سب کے سامنے ڈانٹ پڑتی ہے نا تو اسٹوڈنٹ کی انا بھڑکتی ہے اور وہ اور بھی باغی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر اسے اکیلے میں بلا کر کہا جائے کہ تم ذہین ہو مگر اس طرح تم اپنی قدر خود کم کر رہے ہو، تو یقین کریں یہ بات سیدھا اس کے دل پہ لگتی ہے۔ اچھا، جب بھی اسٹوڈنٹ اپنی حد پار کرے تو ایک فوری 3 قدمی منصوبہ ہونا چاہیے۔ پہلا قدم صرف ایک نظر، ایک اشارہ، بات بن گئی تو ٹھیک۔ اگر وہ پھر بھی نہ روکے تو دوسرا قدم اس کا نام لے کر اسے روکنا ہے، اور اگر اس پر بھی بات نہ بنے تو پھر آتا ہے تیسرا قدم، اسے ایک چھوٹا سا اضافی کام دے دیں۔ اور ہاں، اس ترتیب میں مستقل مزاجی بہت ضروری ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹس بہت جلدی بھانپ لیتے ہیں کہ کہاں گنجائش ہے۔ دیکھیں ایسے بچوں میں توانائی بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ۔ تو اس انرجی کو دبانے کی بجائے اسے کسی مثبت کام کی طرف موڑنا سب سے بہترین حکمت عملی ہے۔ اسے کلاس کا ہیلپر بنا دیں، اسے بورڈ پر لکھنے کا کام سونپ دیں یا کسی ڈسکشن کا لیڈر بنا دیں۔ آپ دیکھیں گے جب اسے پازیٹیو طریقے سے توجہ ملنا شروع ہوگی تو اس کی منفی حرکتیں خود بخود کم ہو جائیں گی۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ اور مؤثر نفسیاتی ٹیکنیک ہے، اسے کہتے ہیں احترام کا معاہدہ۔ بہت سادہ سی چیز ہے۔ ایک طرف اسٹوڈنٹ لکھے گا کہ میں ٹیچر کی عزت کروں گا، اور دوسری طرف ٹیچر لکھے گا کہ میں اسٹوڈنٹ کی رہنمائی کروں گا۔ جب اس پر سائن کروایا جاتا ہے تو یہ اس کے اندر ذمہ داری کا ایک نیا احساس پیدا کرتا ہے۔ چلیں جی، اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، کردار کا سفر۔ یہاں ہم روزانہ کی چھوٹی موٹی اصلاح سے آگے بڑھ کر لانگ ٹرم یعنی دور رس نتائج کے منصوبے پر بات کریں گے۔ یہاں سب سے اہم نقطہ یہ سمجھنے کا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو ایک رہنما کی ضرورت ہے، دشمن کی نہیں۔ اس کے ساتھ ایک تعلق بنانا بہت ضروری ہے۔ ہفتے میں صرف ایک بار تھوڑا وقت نکال کر اس سے دوستانہ ماحول میں بات کریں، پوچھیں کہ اسے کیا پسند ہے، اس کی دلچسپیاں کیا ہیں۔ جب یہ تعلق مضبوط ہوگا تو پھر مذاق اور تضحیک کے بیچ کی وہ جو نازک سی لکیر ہوتی ہے وہ کبھی پار نہیں ہوگی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے کہ ایک ٹیچر کی ذمہ داری صرف کتابیں پڑھانا نہیں ہے، نہیں، اصل تعلیم تو کردار سازی ہے۔ تو احترام کیا ہے، صبر کیسے کیا جاتا ہے، گفتگو کے آداب کیا ہیں، اور ہاں، مزاح اور بے ادبی میں کیا فرق ہے، ان موضوعات پر باقاعدگی سے چھوٹے چھوٹے سیشنز ضرور ہونے چاہیے۔ ایک کامیاب حکمت عملی کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ گھر اور اسکول دونوں ایک ہی سمت میں کام کریں، دونوں کا مقصد ایک ہو، کیونکہ اگر ایک طرف سے کوشش ہو رہی ہے اور دوسری طرف سے نہیں تو پھر نتائج حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ والدین کو اس پورے عمل میں شامل کرنا بہت بہت ضروری ہے، لیکن اس طرح سے کہ وہ مددگار ثابت ہوں، رکاوٹ نہ بنے۔ انہیں یہ سمجھانا ہوگا کہ گھر پر واضح حدود قائم رکھیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی یقینی بنائیں کہ بچے کی عزت نفس کو کبھی ٹھیس نہ پہنچے۔ ان دونوں چیزوں میں توازن، یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اور اب آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، معاشرتی میدان۔ چلیں اب ذرا زوم آؤٹ کرتے ہیں اور اس مسئلے کو ایک بڑے یعنی قومی سطح کے منظرنامے میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو ثقافتی رجحان ہے اس کی جڑیں ہمیں 4 بڑی وجوہات میں ملتی ہیں۔ پہلی وجہ ہے میڈیا کا اثر، جہاں اکثر مذاق کو توہیق کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ گھروں میں حدود کی کمی،
تیسری وجہ ہے اساتذہ کے اختیار میں کمی، اور چوتھی وہ ہے سوشل میڈیا کا کلچر، جہاں بدقسمتی سے بے عزتی پر مبنی مذاق کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے اتنے بڑے مسئلے کا حل بھی ایک نہیں بلکہ کثیر جاتی ہوگا۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں نصاب میں باقاعدہ ادب کی تعلیم شامل کرنی ہوگی، اساتذہ کو اسٹوڈنٹس کی نفسیات اور کلاس روم مینجمنٹ کی بہتر ٹریننگ دینی ہوگی، میڈیا میں مثبت مذاق کو فروغ دینا ہوگا، والدین کے لیے ورکشاپس منعقد کرنی ہوں گی، اور آخر میں ہر اسکول میں ایک واضح احترام کی پالیسی نافذ کرنی ہوگی۔ اور اب ہم پہنچے ہیں اپنے آخری اور شاید سب سے بنیادی اصول پر، اور وہ ہے استاد کا توازن۔ تو وہ بنیادی اصول کیا ہے؟ وہ بہت بہت ہی سادہ لیکن اتنا ہی گہرا ہے۔ محبت جمع حدود، یعنی محبت اور حدود کا توازن۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں۔ یاد رکھیں، ایک کے بغیر دوسری ادھوری بھی ہے اور بالکل بے اثر بھی۔ اور آخر میں بس یہ ایک بات، اسے ہمیشہ یاد رکھیے گا، محبت کے بغیر سختی صرف ظلم ہے، اور حدود کے بغیر محبت کمزوری بن جاتی ہے۔ تو بہترین استاد وہی ہے جو ان دونوں کو ایک ساتھ زندہ رکھتا ہے اور اسی تیز رفتار گھوڑے کو منزل کی طرف دوڑاتا ہے۔